نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد وصحبہ محمد وبارک وسلم علیہ جزا اللہ عنا محمد ما هو اہلہ جزا اللہ عنا محمد ما هو اہلہ۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر لاکھوں کروڑوں درود و سلام۔ السلام علیکم ناظرین، آج آپ کے ساتھ ہم بات کریں گے ہیومینٹی، انسانیت، نیچر، فطرت اور ایگو، انا۔ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں انسان کے اوپر۔ اللہ سبحانہ فرماتے ہیں کہ میں نے جنات اور انسانوں کو پیدا کیا اس لیے کہ میری بندگی کریں، میری عاجزی کریں، عبادت کریں، اپنے آپ کو پہچان کر اپنے رب کو پہچانیں۔ جس نے اپنے آپ کو پا لیا اس نے رب کو پا لیا۔ رب کہتا ہے کہ میں بندے کا راز ہوں، بندہ میرا راز ہے۔ انسانیت ہمیں کس بات کی تعلیم دیتی ہے؟ انسانیت ہمیں اس بات کی تعلیم دیتی ہے کہ ہم اپنی زندگی کو اللہ کے حکم کے مطابق چلائیں، یعنی انسان کو انسان سمجھیے۔ انسان کو اشرف المخلوقات بنایا گیا، تمام مخلوقات سے اشرف۔ یعنی آپ دیکھیں کہ اگر جنات میں سے کوئی شکل اختیار کرتا ہے، روپ دھارتا ہے، تو وہ انسان کا دھارتا ہے۔ فرشتے جب زمین پر آتے ہیں تو روپ دھارتے ہیں تو انسان کا دھارتے ہیں۔ الغرض ہر ایک انسان جو ہے، یعنی کہ جتنا اشرف ہے کہ ہر ایک جو دوسری مخلوق ہے وہ انسان کو اپنا آئیڈلائز کرتی ہے۔ اور وہ فرماتا ہے کہ احسن تقویم، میں نے بہترین تخلیق پر جو ہے انسان کو پیدا کیا۔ اور پھر آگے اللہ فرماتا ہے کہ اسفل سافلین، اور میں نے اس کو ردی حالت میں بھی پہنچا دیا۔ انسان کا آغاز دیکھیے کیا ہے، کتنا کمزور ہوتا ہے کہ اپنا پیشاب اور اپنے بہانے کے اوپر بھی اس سے قدرت نہیں ہے۔ ماں باپ جو ہیں وہ اس کو پالتے ہیں، پوستے ہیں، پھر آہستہ آہستہ اس کو چلاتے ہیں، کھلاتے پلاتے ہیں، اور یہی ایک انسان بڑا تنومند جوان بن جاتا ہے۔ پھر اللہ کہتا ہے کہ میں اس کو ایک بالکل ایک نچلی سطح پہ لے جاتا ہوں، بڑھاپے کی اس حد پہ جہاں پر جا کر وہ اپنی پہچان بھی کھو دیتا ہے، اس کو خود اپنا بھی کچھ یاد نہیں رہتا، اپنے بال بچوں کو بھول جاتا ہے۔ اس کو کہہ رہا ہوتا ہے کہ السلام علیکم ابا جی، وہ کہتے ہیں وعلیکم السلام، کون؟ ابا جی تاڑی تھی فلانی کشور، یہ میں تاڑی تھی یہ، تو یہ اچھا ٹھیک ہے۔ اب اس کو اللہ نے اس حالت میں پہنچا دیا کہ سب کچھ جاننے کے باوجود بھی وہ کچھ نہیں جانتا، ضعیف ہو گیا۔ تو اب اس کو ضرورت پڑے گی بچپن کی طرح انگلی پکڑ کر چلنے کی یا لاٹھی کے سہارے سے، اٹھا کے بٹھانے میں، لٹانے میں، اس کو کھلانے کے لیے اس کو ایک تیماردار کی ضرورت پڑتی ہے، اس کے بچوں کی ضرورت پڑتی ہے۔ ہیومینٹی جو ہے وہ کیا کہتی ہے کہ آپ جو ہیں اپنے آپ کو پہچان کریے کہ آپ اگر ایک تنومند جوان ہیں، حسن ہے، دولت ہے، نشہ ہے آپ کے پاس، تو یہ اتر جانا ہے۔ یہ دریا سدا نہیں رہنا ہے، اس نے اتر جانا ہے۔ جب یہ اتر جائے گا پیچھے کیا چھوڑ کے جائے گا؟ گند۔ ہم زندگی کے اندر بہت بڑی بڑی اپنے لیے سوچیں رکھتے ہیں، پلانس ہیں ہمارے، تھنگس ٹو ڈو، یہ کروں گا، یہ کروں گا، یہ کروں گا، یہ ہوگا، یہ کروں گا، یہ ہوگا، یہ کروں گا، یہ ہوگا، یہ کروں گا، لیکن ایک اگلے لمحے کا پتہ نہیں کہ سانس آئے یا نہ آئے۔ تو سوچیں کہ آج کا دن آپ نے رب کی یاد میں گزارا، آج کا دن جو ہے نبی کی اطاعت میں گزارا، آج کا دن جو ہے ان کے حکم کو فالو کرتے ہوئے خیر الناس کیا؟ نہیں۔ اگر نہیں کیا تو پھر کیا کیا؟ پھر تو دن گزر گیا، ایک اور آپ نے زندگی کا دن ضائع کر دیا، ایک اور دن ضائع کر دیا۔ ہم برتھ ڈیز کو سیلیبریٹ کرتے ہیں، خوشیاں مناتے ہیں، کس بات کی خوشی؟ آپ نے زندگی کا ایک سال اور کھو دیا ہے اور آپ خوش ہو رہے ہیں۔ اگر تو آپ کی زندگی میں
اس سال میں آپ نے بڑے نیکی کے کام کیے، بڑے اچھے کام کیے، اوکے گو ہیڈ سیلیبریٹ اٹ. لیکن اگر نہیں، اللہ کی یاد سے بھی غافل رہے، نماز بھی نہیں پڑھی، ذکر بھی نہیں کیا، قرآن بھی نہیں پڑھا، کسی دینی صحبت میں بیٹھے بھی نہیں، خیر الناس نہیں ہوئے، تو پھر کیا فائدہ اس کو انجوائے کرنے کا؟ رب نے اسی کا حساب لے لیا تو کیا کرو گے؟ ہم انسان پر رحم نہیں کرتے. اللہ فرماتا ہے تم انسانوں پہ رحم کرو، میں تم پہ رحم کروں گا. اور ہیومینٹی جو ہے، انسانیت جو ہے، وہ اس بات کی ترغیب دیتی ہے کہ سامنے والے کے مذہب کو، سامنے والے کے کسی بھی معاملے کو دیکھے بغیر پہلا سٹیپ جو ہے تمہارا ایک انسان ہونے کے ناطے اس کے کام آنا ہے. حسن خلق، اخلاق جو ہے تمہارا ایسا ہونا چاہیے کہ وہ تمہاری طرف موٹیویٹ ہو جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ جب گزرتے تھے تو ایک بڑھیا جب گند پھینکتی تھی ان کے اوپر، اور جب اس نے ایک دن اپنے کام سے باز رہی تو آپ نے جا کر اس کی تیمارداری کی کہ وہ بیمار پڑی ہوئی تھی. تو اس لیے کہ تو اپنے کام کی پکی تھی، میں اس لیے آیا تیرے پتہ کرنے کے لیے. تو اس نے اخلاق سے متاثر ہو کے کلمہ پڑھ لیا. ہمارے جو اوصاف ہیں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں اور جو اللہ کا فرمان ہے، اس کو چھوڑ کر ہم نے دنیا کی زندگی کو اتنا غالب کر لیا ہے کہ سٹیٹس، شو، یہ سب کچھ، نمود، نمائش، ان چیزوں کے اندر اتنا پڑ گئے ہیں کہ اپنے اصل کو بھول گئے ہیں. اور جن کو ہم فالو کر رہے ہیں، جو دوسرے مذاہب کے لوگ ہیں، ان کے اندر ہیومینٹی بہت ہے، ان کے اندر انسانیت بہت ہے، بلکہ حیوانیت کی بھی بڑی قدر کرتے ہیں. جو ان کے جانور ہیں، جو ان کا بڑا خیال کرتے ہیں. ہم یہاں پر اپنی گاڑی سے کتوں کو، بلیوں کو روند کر نکل جاتے ہیں اور دیکھنا گوارا نہیں کرتے کہ کون ہٹ ہوا، کیا نہیں. اور تعصب ہوتا ہے تو اپنی گاڑی کے ہٹ ہونے کا ہوتا ہے، اس کے مر جانے کا، اس کے کچل جانے کا کچھ نہیں ہوتا. یہ تو جانور ہیں، ہم تو انسانوں کو دیکھ کے نکل جاتے ہیں. ایکسیڈنٹ ہوا ہے، ہم نے چہرہ چھپا لیا کہ ہمیں رکنا نہ پڑ جائے. بہرحال انسانیت ہمارے اندر ختم ہوتی جا رہی ہے، حیوانیت آتی جا رہی ہے، سیلفشنس آتی جا رہی ہے، خود غرضی. حیوان اور انسان کے اندر یہی قدریں جو ہے وہ ایک قدر ہے جو کہ ڈفر کرتی ہے، اس کو مختلف قدر ہی ہے کہ انسان کے اندر خیر اور شر کی تمیز ہے، حیوان کے اندر خیر اور شر کی تمیز نہیں ہے. جب اس کے اوپر وہ غلبہ آتا ہے کسی بھی پیشنز کا تو وہ کر گزرتا ہے. لیکن انسان سوچ لیتا ہے کہ اگر میں نے یہ قدم اٹھایا اس کا فائدہ کیا ہوگا، اس کا نقصان کیا ہوگا، تو روک لیتا ہے اپنے آپ کو. کبھی آپ نے غور کیا کہ ہم اتنا سیلاب کی طرح ہم بہتے جا رہے ہیں، خواہشات کا سیلاب ہے. اس ریلے میں ہم آگے بڑھتے جا رہے ہیں اور انسانیت پیچھے چھوڑتے جا رہے ہیں. بے لباسی ہوتی جا رہی ہے، لباس مختصر ہوتے جا رہے ہیں، سوچ مختصر ہوتی جا رہی ہے. کسی بزرگ نے کہا کہ کسی مرد کے ایمان کو جانچنا ہے تو اس کی عورت کے لباس کو دیکھیے، اس کے گھر کی جو عورتیں ہیں ان کے لباس کو دیکھیں. جو جتنا باریک لباس ہوتا ہے اتنا ہی اس عورت کا ایمان کم ہوتا ہے، کمزور ہوتا ہے. اور یہی حال مردوں کا ہے. مردوں کا سطر جو ہے ٹخنوں سے ان کے ناک تک ہے، اس کو کور ہونا چاہیے. ہم آج کل اپنے جو اعضاء ہیں ان کو پرومیننٹ کرتے ہوئے، میں مردوں کی بات کر رہا ہوں، وہ بازاروں میں پھرتے ہیں، سڑکوں پہ پھرتے ہیں، شاپنگز کرتے ہیں. دس از ناٹ گڈ ان اینی سینس. تقدس ہے ہر چیز کا. ایک انسانیت کا خیال کیجیے. ماڈرنزم کے ایڈ کے اندر آپ آگے کو بڑھتے جا رہے ہیں اور سب کچھ پیچھے چھوڑتے جا رہے ہیں. کوا چلا ہنس کی چال، اپنی چال بھی بھول گیا. اپنے آپ کو دیکھیے، اپنے نبی کی تعلیمات کو دیکھیے. تو انسان بنیے، حیوان نہ بنیے. انسان بنیں گے تو انسان پہ رحم کریں گے. بندہ بندے کا دارو ہوتا ہے. ایک انسان دوسرے انسان کی دوائی ہے، میڈیسن ہے، دارو. دوسری سے فطرت.
فطرت کے اوپر انسان کو پیدا کیا گیا. اللہ سبحانہ فرماتے ہیں کہ ہر بچے کو میں نے فطرت پہ پیدا کیا ہے. آگے اس کے گھر والے اس کو یہودی بناتے ہیں, عیسائی بناتے ہیں, ہندو بناتے ہیں, کیا بناتے ہیں, یہ بدینہ بناتے ہیں, آتش پرست بناتے ہیں. بچہ فطرت پہ پیدا ہوتا ہے. فطرت بہت معصوم ہے, معصومیت ہے اس میں. اور فطری تقاضے کیا ہیں؟ جو کہ انسان کے اندر انسٹنکٹ ہے, ایک بیسک انسٹنکٹ ہے اس کی, جبلت ہے اس کی. انسان فطرت کے اندر اس طرح سے ضم ہے کہ آپ دیکھیں کہ ہم میں سے سب کو گرینری بڑی اچھی لگتی ہے, رینبوز بڑی اچھی لگتی ہیں, بارش کا موسم بڑا اچھا لگتا ہے, بادل بڑے اچھے لگتے ہیں, سرسبز علاقے بڑے اچھے لگتے ہیں, ٹھنڈ اچھی لگتی ہے. کیوں؟ یہ نیچر فطرت ہے, یہ فطری سارے نظارے ہیں جس میں ہم اٹریکٹ کرتے ہیں. ہم چونکہ ان سے دور ہو گئے ہوئے ہیں, ہم نے اپنی جو ایک میٹریلسٹک ورلڈ بنا لی ہوئی ہے, دنیا کی زندگی مشینی بنا لی ہوئی ہے, اس میں اتنا کھو گئے ہوئے ہیں کہ ہم اس سے دور ہو گئے ہوئے ہیں. ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم نے زندگی کو لطف بھی لینا ہے, اس کو انجوائے بھی کرنا ہے, اللہ کے نظاروں کی تعریف بھی کرنی ہے, سبحان اللہ دیکھ کے کہنا ہے, ماشاء اللہ کہنا ہے. درخت جتنا باہر ہوتا ہے اتنا زمین کے اندر ہوتا ہے. درخت کو دیکھیے, اس کے تنے کو دیکھیے, اس کی جڑوں کو دیکھیے. انسان کی پیدائش بھی ایسے ہی ہے, اس کے اوپر سرسبز شاخیں دیکھیے درخت کی. انسان کی پیدائش بھی مٹی سے ہے, اس کی روٹس مٹی کے اندر ہیں, مٹی سے پیدا ہوا, مٹی میں جانا ہے. اس لیے مٹی کی خوشبو بڑی سوندھی لگتی ہے. کبھی آپ کو اتفاق ہوا ہو تو اگر بارش, گرمیوں کے موسم میں جب بارش ہوتی ہے تو جو پہلی بوندیں بارش کی گرتی ہیں مٹی کے اوپر, تو اس میں سے جو ایک سوندھی سوندھی سی خوشبو اٹھتی ہے, کیا بات ہے اس کی, فیسینیٹ کرتی ہے انسان کو. لیکن ہم چونکہ بہت زیادہ اسٹیٹس کانشیس ہیں, اپنے گھروں کے اندر ڈسٹ کو پسند نہیں کرتے, اس لیے مٹی کو اپنے ہاتھ میں کیسے پکڑیں گے, اس کی خوشبو کو کیسے سونگیں گے. اس کے لیے ہمیں نیچر کی طرف جانا پڑتا ہے, اور نیچر کی طرف جانے ہم پسند نہیں کرتے ہیں. ہم نظارے بھی دور دور سے کرنا چاہتے ہیں, اس کے حصہ نہیں بنتے. کبھی اپنے مڈ کو لے کر اپنے ہاتھوں پہ لگائیں, مٹی کو ایسے اپنے ہاتھوں پہ لگائیں, پاؤں اس کے اندر ڈبوئیں. یہ جو کچے گھر ہوتے ہیں نا, دیواریں ہوتی ہیں, وہ جب بارشوں سے پہلے اس کی لپائی کرتے ہیں تو کانی مارتے ہیں, اس کو توڑی, مٹی, پانی ڈال کر اس کے پاؤں کے اندر اس کو ڈال کر ایسے 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 اپنے پیروں کے ساتھ, اس کو پنجابی میں کہتے ہیں کانی مارنا. وہ کانی مارتے ہیں اس کے اندر, یک جان کرتے ہیں. پھر اس کے بعد اس کی لپائی کرتے ہیں چھت کی, دیواروں کی. کاش آپ اس فیل کو محسوس کریں, بڑا لطف آتا ہے. ہم مڈ ماسک تو لگا لیتے ہیں چہرے کے اوپر, آؤٹ آف کنٹری جا کر ہم زمین کے اندر جو ہے نا اپنے آپ کو دھنسا کر گردن باہر رکھ کر وہ ایک بات ٹائپ چیز کو لے لیتے ہیں, تھراپی تو لے لیتے ہیں. لیکن جو اپنی نیچر کی چیز ہے اس کی طرف ہم نہیں آتے. پودوں کے ساتھ, پھولوں کے ساتھ دوستی کرنا سیکھیے. آپ کے ہاتھ میں کانٹا بھی چبھے گا, چنڈیاں بھی پڑیں گی ہاتھ میں, کٹ بھی لگے گا آپ کو, لیکن مزہ آئے گا. کبھی ہاتھ سے کھا کے دیکھیے, چھری کانٹے سے تو کھا ہی لیتے ہیں, کبھی ہاتھ سے کھا کے دیکھیں اور اپنی انگلیوں کو ایسے چوس کے دیکھیں. انزائمز ہیں اس کے اندر, اومیپیرازول اس کے اندر موجود ہے, جو آپ کو یہاں سے نہیں کہتا یہاں سے لیں. حدیث میں بار کیا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اپنے دائیں ہاتھ سے کھاؤ اور اس کے بعد انگلیوں کو چاٹ لو. یہ ڈائجسٹ سسٹم کو اچھا کرتا ہے. کون کرے گا جی؟ ہم کسی اچھی ڈائٹیشنر کے پاس جا کر اس کا پرسکرائب ڈائٹ چارٹ جو ہے, چارٹ اس کو بڑا فالو کرتے ہیں, پلان کو بڑا فالو کر لیتے ہیں. مجھے یہ ریکمینڈ کیا گیا, اگر گھر کی ماں یا کوئی اور کہے گی بوڑھی ماں, تو کہیں گے ہم یہ کھائیں, لیکن وہاں پر انہی چیزوں کے نام اور ہیں اور پیکنگ میں ہمیں مل رہے ہیں اور ہم اس کی طرف جا رہے ہیں. تو نیچر کی طرف آئیے. نیچر بڑی سویٹ ہے, بہت سافٹ ہے. ہم نے خود کو اتنا الجھا لیا ہوا ہے کہ ہم ان چیزوں سے دور ہوتے جا رہے ہیں. تھرڈ ون جو فائنل ٹاپک ہے اس چیز کا, اس لیکچر کا, وہ ہے انا, ایگو, میں. آپ نے بکری کو دیکھا کبھی؟ میں کرتی ہے, اس کو چھری پھر جاتی ہے لیکن اس کی میں نہیں ختم ہوتی.
انسان بھی یہی ہے، میں، میرا، مجھے، میں، میرا، مجھے، میں، میرا، مجھے، بس یہی تکرار ہے. جس محفل کے اندر میں ہوتی ہوگی وہاں پر تو کیسے ہوگا؟ تو نہیں ہوتا. آپ خاموش رہ کے دیکھیے، تو ہوگا کہ آپ بات کریے جی، آپ بتائیے جی، لیکن جب کسی کو موقع ہی نہیں دیں گے بولنے کا تو کیا ہوگا؟ انوانٹیڈ ہو جائیں گے آپ. ہم لوگ اناؤں کے اندر گھیرے ہوئے ہیں. نمبر 1 انا ہمارے اندر کی، میں اس سے سپیریئر ہوں، میرا خاندان اس سے اچھا ہے، حسب نسب میرا بڑا ہے، میری گاڑی بڑی ہے، میرا گھر بڑا ہے، میں خوبصورت زیادہ ہوں، میرے پاس پیسہ زیادہ ہے، میرے پاس طاقت زیادہ ہے، میرے پاس علم زیادہ ہے، میں اس کے بلاؤں، میں اس سے بات کروں. نو وے. میری ایک سیلف رسپیکٹ ہے، آئی کانٹ ڈو اٹ. اور ہم بات کو بڑھاتے آگے چلے جاتے. معافی مانگنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ غلط ہیں. معافی مانگنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ غلط ہیں، ہر بار آپ ہی غلط ہیں. لیکن اگر آپ ہر بار معافی مانگتے ہیں، کسی بات کے اوپر پہل کرتے ہیں، تو آپ کے نزدیک رشتہ مقدم ہے. آپ رشتے کو ٹوٹنے سے بچانا چاہتے ہیں، اس میں کو ختم کر رہے ہیں، اپنی میں کو ختم کر رہے ہیں، عاجزی کو لے کے آ رہے ہیں، اکڑ کو ختم کر رہے ہیں، تکبر کو ختم کر رہے ہیں. ابلیس نے یہی کام کیا تھا جی. میں اس کو سجدہ کروں، نو وے. رب یہ تو مٹی سے پیدا کیا ہے، میں خود اپنے ہاتھوں سے مٹی لے کر آیا ہوں، بھربری، کالی، گندی، یہ اس طرح بدبودار. میں نہیں کروں گا سجدہ اس کو، میں اس کو سجدہ نہیں کروں گا. تو نے مجھے آگ کے گرم بکے سے پیدا کیا، میں سپیریئر ہوں، میں نہیں، اس کو نہیں کروں گا. انا آ گئی اس کے اندر، تکبر آ گیا. جب انا تکبر آئی، رب نے اس کی عبادات کو ضائع کر دیا. نکل جا، مردود ہے، ملعون ہے، لعنتی ہے، میرے حکم عدولی کر رہا ہے. تو آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ انا کے اندر ہیں. اسٹوڈنٹس کے ساتھ ایگوسٹ ہوئے ہوئے ہیں، فیملی پرسنس کے ساتھ ہوئے ہوئے ہیں، فرینڈ سرکل ہوا ہے، چھریاں پکڑی ہوئی ہیں، نیچے سے کاٹ رہے ہیں. ظاہر میں کچھ ہے، باطن میں کچھ ہے. اناؤں کو توڑ دیجئے، اپنی میں کو مار دیجئے. میں کو ماریں گے تو رب ملے گا. ایک واقعہ میں نے پڑھا، مجھے بڑا اچھا لگا، میں اکثر بیان کرتا ہوتا ہوں. بات کو بار بار ریپیٹیشن میں جانے کا مقصد پتہ کیا ہے؟ تاکہ آپ کے اندر اتر جائے. میں کوئی پلانڈ عالم اسکالر یا کوئی ایسا ریلیجس پرسن بہت بڑا نہیں ہوں کہ جو آپ کو میں وہ چیزیں بتاؤں اور آپ اس کو اس طرح سے جانیں. میں آپ میں سے ہی ہوں. اپنی بات کو پہنچانے کا ڈھنگ آتا ہے بس آپ تک، بس اتنا ہی کام ہے. تو بار بار بات کو ریپیٹ کرنے کا مقصد کیا ہے کہ شاید آج آپ کے اندر وہ بات آ جائے اور باطن کی آنکھ کھل جائے. باطن کی آنکھ کھولنا بہت ضروری ہے. میرے رب سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کچھ آنکھیں نہیں، دل اندھے ہوتے ہیں. جو دل کی آنکھ سے دیکھتا ہے وہ بڑی اعلیٰ آنکھ ہوتی ہے. ایک بندہ تھا، مجذوب سا، دیوانہ سا، وہ سڑک کے کنارے کھڑا ہوتا ہے. عید کا دن ہوتا ہے، سب لوگ نماز پڑھ کے نکل رہے ہوتے ہیں، اور وہ کہتا ہے کہ سائیں عید کب ہے؟ یعنی عید کب ہے؟ سب دیکھ کے اس کو ہنستے کہ اس پاگل کو پتہ ہی نہیں کہ عید تو ہم نماز پڑھ کے آ رہے ہیں. وہ کہتے ہیں آ جا عید. وہ ہر ایک سے یہی سوال کیا جاتا ہے، سائیں عید کدا، سائیں عید کدا. باپر عید گزر رہے ہوتے ہیں وہاں سے، وہ ان سے بھی یہ کہتا ہے سائیں عید کدا. وہ کہتے ہیں شودے یار ملے جدا، جب یار ملے تب عید ہے. وہ کہتے ہیں یار ملے کدا، یار کب ملے گا؟ تو فرماتے ہیں میں مرا جدا، جب میں مر جائے تب یار ملے گا. اللہ اکبر. تو وہ کہتا ہے کہ میں مرا کدا، میں کب مروں گا؟ میری میں کب ختم ہوگی؟ در حقیقت
اس میں دو چیزیں ہیں، ایک تو کنیکشن اور ایک میں، ایگو۔ یار تب ملتا ہے جب میں مر جاتی ہے، جب میں ہوتی ہے تب یار نہیں ملتا، جب یار نہیں ملتا تو دیدار نہیں ملتا، جب دیدار نہیں ملتا تو پیار نہیں ملتا، اور جب پیار نہیں ملتا تو قرار نہیں ملتا۔ دیکھیے اللہ اور اس کے رسول کا عشق جو ہے، محبت جو ہے، پیار جو ہے، یہ تڑپاتا رہتا ہے، ہر وقت بے چین رکھتا ہے ٹو ڈو سم تھنگ، کچھ کرو کچھ کرو کچھ کرو، اس کو پکارو، اس کی طرف بڑھو۔ اس کے لیے سب سے پہلے آپ کو انسان ہونا ضروری ہے، آپ کے اندر انسانیت ہونی چاہیے، پھر آپ کے اندر فطرت کو سمجھنے کا ایک تقاضا ہونا چاہیے، ایک لاجک، ایک سینس ہونی چاہیے، اور پھر تیسری چیز جو ہے آپ کے اندر ایگو نہیں ہونی چاہیے، میں نہیں ہونی چاہیے۔ یہ تین ہی چیزیں ہیں کسی بھی رشتے کو بھی سنبھالنے کے لیے، کسی معاملے کو سارٹ آؤٹ کرنے کے لیے، اور اپنے رب اور رسول کے ساتھ کنیکشن کرنے کے لیے، یہ تین چیزیں ہی ضروری ہیں۔ اگر یہ تین چیزیں ہم میں ہیں تو ہم اس روش کے اوپر ہیں، اس روٹین کے اوپر ہیں، اس راستے کے اوپر ہیں جو ہمیں اس تک لے کے جائے گا۔ دنیا بھی اچھی ہے، آخرت بھی اچھی ہے، اور اگر ہم اس سے ڈی ٹریک ہو گئے ہیں تو پھر ہم ڈی ٹریک ہیں۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے کہ تم لوگ کہتے ہو کہ ہم ایمان والے ہو گئے، یہ نہ کہو کہ ہم ایمان والے ہو، کہو ہم مسلمان ہو گئے۔ اب یہ ایمان تمہارے دلوں کے اندر نہیں اترا، ایمان اس وقت تک نہیں اتر سکتا جب تک یقین نہیں ہے رب کے اوپر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے اوپر۔ ہم تو آج تک صرف کرٹیسائز ہی کرتے آئے ہیں کہ یہ غلط ہے، یہ صحیح ہے، یہ کرنا چاہیے، یہ نہیں کرنا چاہیے، یہ ہونا چاہیے، یہ نہیں ہونا چاہیے، کس نے کیا، کیوں کیا، کب کیا۔ نماز کیا ہے؟ جو کہ جہاں جس ذکر کیا ہے جس پہ آپ کا دل مطمئن ہے۔ میں اپنے جتنے بھی میرے فالوورز ہیں میں ان سے کہتا ہوں کہ آپ تسبیح پڑھ رہے ہوتے ہو نا، جہاں پر جا کر آپ کو غنودگی آ جائے چھوڑ دیجئے، بس ختم، آپ کی عبادت یہیں تک تھی، باقی سب ایڈٹ ہو جائے گا، کٹ جائے گا۔ اب نوافل پڑھ رہے ہیں، جہاں پر آ کر آپ کو جمائیاں شروع ہو گئی ہیں اور آپ کو نیند کا غلبہ آنا شروع ہو گیا ہے اور آپ سے تعداد گننے کے لیے پڑھ رہے ہیں، چھوڑ دیجئے، بس اتنا ہی قبول کرنا تھا رب نے، اب وہ چلا گیا، اب وہ نہیں سنے گا۔ حسن عمل اللہ کے نزدیک بہت کامیابی کا ضامن ہے اور بہت پسندیدہ ہے، کثرت عمل نہیں ہے۔ حسن عمل کیجئے، عفو کیجئے، درگزر کیجئے، معاف کرنا سیکھیے، دل کے اندر سے ان کینہ کو، بغض کو، عناد کو نکال دیجئے۔ آخری بات اس زمر میں، غصہ حرام ہے۔ ہم حرام کو کھاتے پیتے رہتے ہیں، ہم حرام کھاتے ہیں، ہم حرام پیتے ہیں اور دعائیں مقبول ہونے کی دعا کرتے ہیں۔ کیسے ممکن ہے کہ لقمہ حرام ہمارے پیٹ کے اندر ہو اور ہم جو ہے کہ ہماری دعا قبول کیوں نہیں ہوتی، ہمیں نماز میں لطف کیوں نہیں آتا، قرآن اثر کیوں نہیں کرتا؟ میں نے جب یہ بات کہی، اپنے جتنے بھی سننے والے ہیں جو میرے پاس ریگولر آتے تھے درس میں، آج کل تو لاک ڈاؤن ہے، تو سب حیران ہو کے کہتے ہیں جی ہم تو قسم کھاتے ہیں ہم نے حرام نہیں کھایا۔ میں نے کہا میں قسم نہیں کھا سکتا، آپ کہاں سے قسم کھا رہے ہیں؟ کہتے ہیں استغفر اللہ، آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں کہا ہاں میں صحیح کہہ رہا ہوں۔ میں کہا غصہ حرام ہے؟ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا غصہ حرام ہے، تو ہم غصہ کرتے نہیں ہیں، تو کھا ہی رہے ہیں ہم غصہ، اور کیا کر رہے ہیں؟ تو حرام چلا ہی اندر، تو دعا کیسے قبول ہوگی؟ ذرا سوچیے گا اس بات کے اوپر۔ ہم سب حرام کھا رہے ہیں غصے کی صورت میں، اور دعائیں کہتے ہیں کہ قبول نہیں ہو رہی ہیں، سکون نہیں آ رہا، برکت نہیں آ رہی، کیسے آئے گی؟ اس غصے کو نکال دیجئے، اس حرام کو نکال دیجئے، تو پھر دیکھیے کتنا لطف آئے گا۔ درگزر کرنا سیکھیے۔ کوئی آپ کو برا بھلا کہہ دیتا ہے، کوئی آپ کے ساتھ زیادتی کہہ دیتا ہے، کہ تیرا بھلا، اللہ تیرا بھلا کرے، کر بھلا سو ہو بھلا، انت بھلے کا بھلا، وما علینا الا البیان۔ صدق اللہ العظیم۔ فی امان اللہ۔ انشاءاللہ اگلے درس کے ساتھ، اگلے لیکچر کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے میری باتوں پر غور کیجیے۔ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔